نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب وجوب الحج وفضله، حج کا وجوب یعنی واجب ہونا، وفضله اور اس کی فضیلت. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس لوگوں کے ذمہ، حج البیت بیت اللہ کا حج، من استطاع جو بھی استطاعت رکھتا ہو، الیہ سبیلا اس کی طرف راستے کی یعنی جانے کی، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے یعنی حج کرنے سے انکار کرے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی غنی بے نیاز ہے، کس سے؟ ان العالمین تمام جہانوں سے یا جہان والوں سے، تمام لوگوں سے. یعنی حج فرض عبادت ہے، کس پر فرض ہے؟ جس کی استطاعت ہو، اور جو استطاعت کے باوجود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے. اسے کس سے تشبیہ دی گئی؟ کفر سے تشبیہ دی گئی، من کفرا. اور زندگی میں ایک بار فرض ہے، 9 ہجری میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا تھا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی شخص یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی مرضی جو چاہے کرے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الفضل تھے فضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والے یعنی اونٹ پر. ردیفہ کا معنی تھا پیچھے آنا، یعنی اونٹ کی سواری میں آپ آگے تشریف فرما تھے اور وہ آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فجاءت امرأۃ تو ایک عورت آئی، من خثعم خثعم قبیلے کی، فجعل الفضل ينظر الیہا تو فضل جو تھے ان کی طرف دیکھنے لگے، وتنظر الیہ اور وہ عورت ان کو دیکھنے لگی. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا فضل کا چہرہ الی الشق الاخر دوسری جانب، یعنی آپ نے ان کے چہرے کو پکڑ کے اس عورت کی طرف دیکھنے کی بجائے دوسری طرف ہاتھ سے موڑ دیا، زبان سے نہیں کہا. فقالت کیونکہ پہلے تو ہاتھ استعمال کرنا چاہیے نا، فقالت وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ اللہ کا فریضہ بندوں کے ذمہ فی الحج حج کے بارے میں ہے، یعنی اللہ نے بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن یہ ایسے وقت میں فرض ہوا ہے کہ ادرکت ابی شیخن اس فریضے نے پایا میرے باپ کو بڑھاپے میں، شیخن کبیرن بہت بوڑھے حالت میں، یعنی جس وقت حج کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے میرا باپ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے جو حج پہ جا نہیں سکتا، باوجود اس کے کہ وہ صاحب مال ہے. لا یثبت علی الراحلہ نہیں جم کے بیٹھ سکتا سواری پر، ظاہر ہے اونٹ پہ بیٹھنا بھی باہمت لوگوں کا کام ہے، اگر کوئی شخص اس کے دھکے کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ نیچے جا پڑے. افاحج عنہ تو عورت پوچھتی ہے کہ کیا میں اس کی طرف سے حج کر دوں، یعنی میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر لوں؟ قال نعم آپ نے فرمایا ہاں. وذالک فی حجۃ الوداع اور یہ قصہ حجۃ الوداع کا ہے، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس کو جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے یہ بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، یعنی نیابتاً جس کو کہا جاتا ہے حج بدل جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کے بدلے میں. اور اس میں دونوں چیزیں ہیں، مثلاً یہ کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر حج فرض ہو، اس کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلاً کسی شخص نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا، پیسے جمع کرائے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ اچانک فوت ہو گیا، یعنی حج کی کال آ جاتی ہے، فوت ہو گیا، اب فرض تھا اس پر، ذمہ تھا، اب کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور اس کا رشتہ دار اس کی طرف سے حج کر دے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر حج فرض ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے، بہت بیمار ہے. آپ یہ کہیں گے کہ جب وہ جوان تھا تو کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہی نہ ہو اس وقت، مال اس وقت اس کو ملا جب وہ بوڑھا ہو گیا. مثلاً آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب تک تنخواہ دار ہوتے ہیں تو حج نہیں کر سکتے، لیکن جب پینشن ملتی ہے تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اب اس پیسے سے حج کر لیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ کیا کرے؟ اور بیماری میں صرف یہی نہیں نعوذ باللہ کو فالج ہوا ہوا اس کو، بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو خاص آرام کی ضرورت ہوتی ہے یا خاص دوا کی ضرورت ہوتی ہے یا خاص ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جس میں وہ دوسرے کی مدد کا محتاج ہے. تو اس صورت میں بھی اگر اس کا وہاں جانا ممکن نہ ہو تو دوسرا اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ حج بدل
وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حج کے موقع پر یہ کہتے سنا جب حج کی نیت باندھی جا رہی تھی، لبیک ان شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کی لبیک کرتا ہوں، یعنی نیت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو اور پھر دوسرے کی طرف سے کرو، یعنی پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہو تو کیا اگر اس نے وصیت کی ہو تو تبھی وہ اس کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں۔ مثلا بعض اوقات والدین اتنے شوقین نہیں ہوتے حج کے، حالانکہ یہ شوق کی تو بات نہیں، تو فرض ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق ہے؟ تو بعض فرض ہیں، شوق نہ بھی ہو تو بعض لوگ ان کا ارادہ نہیں بنتا، یا وہ کیئر نہیں کرتے، یا چانس نہیں ملتا، یا سبب نہیں بنتا، تو اولاد کو وصیت بھی نہیں کرتے کہ ڈیتھ بھی اچانک ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا اولاد ان کی وصیت کے بغیر مثلا ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے تو کر لے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے۔ اور بعض کہتے نہیں، اگر وہ وصیت کریں تو ہی ان کا حج کریں، اور اگر وہ وصیت نہیں کر گئے تو نہ کریں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا کسی کے پاس، اس کو خیال نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ انسان موت سے آخری دم تک لڑتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاتوک رجالا، آئیں گے تیرے پاس پیدل۔ یہ اصل میں کس لیے لا رہے ہیں کہ پیدل بھی حج ہو سکتا ہے۔ وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے اونٹ پر، یاتینا، آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز گہرے راستوں سے۔ فج کہتے ہیں کھلا راستہ، اور عمیق گہرا یعنی دور کے راستوں سے۔ لیشہدوا، کیوں کریں گے حج؟ حج کی حکمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھیں، مشاہدہ کریں، منافع، ان منفعتوں کا، لہم، جو ان کے لیے ہیں۔ یعنی حج ایک ایکسپیرینس ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کیا فائدہ پیسہ ضائع کرنے کا، میں اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دیتا ہوں، تو غریب کو دینے کے لیے ساری زندگی آپ کے پاس ہے پیسہ اور آپ دے سکتے ہیں، لیکن فرض ہے، اور یہ فرض کی ادائیگی میں فائدہ بھی ہے کہ انسان وہاں جا کر جو کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، اس کا یہاں بیٹھ کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں، لیشہدوا منافع لہم، ان فائدوں کو، ان منفعتوں کو ملاحظہ کریں جو وہاں ان کے لیے ہیں۔ اور فجاجن کیا ہے؟ الطرق الواسعہ، فج کا جمع فجاج ہے، جس کا معنی کھلا راستہ ہے۔ حدثنا احمد بن عیسیٰ حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب ان سالم ابن عبد اللہ اخبرہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یرکب راحلتہ، کہ آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، بذل حلیفہ، ذل حلیفہ کے مقام پر، ثم یحل، پھر آپ نے نیت کی یا احرام باندھا۔ اور ہلال کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہنا، اور لبیک حجن یا عمرتن، جو بھی نیت ہو، حتی تستوی بہ قائمتن، یعنی آپ نے کیا کیا؟ جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ لبیک پکارے۔ یعنی کس وقت احرام کی نیت کرنی چاہیے؟ کہ جب سواری پر انسان سوار ہو جائے اور سواری چلنے کو تیار ہو جائے، یعنی ڈائریکشن متعین ہو جائے کہ بس اب چل رہے ہیں۔ کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جیسے عمرہ یا حج کرنے کو جاتے ہیں، پھر مدینہ سے دوبارہ عمرہ کرتے ہیں۔ مدینہ سے عمرہ کرنے کا ایک اور لطف ہے، کیونکہ اس میں وہ سنت یاد آتی ہے۔ مجھے ہمیشہ، یعنی پاکستان سے جا کے بھی عمرہ کرنے کا ایک ہوتا ہے، لیکن اتنا لطف نہیں آتا جتنا مدینہ کی طرف سے آتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچے، اور یہاں آپ نے احرام باندھا، اور یہاں سے آپ روانہ ہوئے، اور پھر وہ سارا ایٹماسفیئر اور ماحول بھی جب آگے نظر آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہو جاتی فیلنگ۔ اب وہاں پر آپ سوچتے ہوں گے اچھا اب وہ سکارف پہن لیا، وہ سب کچھ کر لے، تو اب نیت کر لیں، کس وقت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب سواری پہ بیٹھ جاتے، سواری کھڑی ہو جاتی، اور اونٹ کا کھڑا ہونا چلنے کی علامت ہے، جبکہ گاڑی کا سٹارٹ ہونا اس کے چلنے کی علامت ہے، تو اس وقت انسان لبیک پکار لے۔ اب یہاں پر باب میں تو تھا کہ یاتو کا رجالن، اور پھر اونٹوں کی بھی بات تھی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیدل حج زیادہ اچھا ہے یا سوار ہو کر؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر حج کیا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ سے بھی بڑھ کر زیادہ مشقت کر سکتا ہوں، آپ نے سوار ہو کے کیا، میں پیدل کروں گا کہ مجھے زیادہ ثواب ملے، تو اس کو زیادہ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہی میں ہے۔ اگرچہ پیدل کی اجازت ہے، پیدل کب کرے انسان؟ جب سواری نہ ملے، لیکن اگر سواری ہو اور بتکلف سواری چھوڑ کے پیدل کرے انسان، تو ایسی مشقت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری نہیں۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا الولید حدثنا الاوزاعی
سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام باندھنا ذی الحلیفہ سے کب تھا؟ حین استوت به راحلته، جب کہ آپ کی سواری آپ کو لے کے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ رواہ انس و ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ حدیث دو صحابہ نے روایت کی ہے۔ باب الحج علی الرحل، پالان پہ سوار ہو کے حج کرنا، اور رحل کیا ہوتا ہے؟ وہ کجاوا جس کو ہم بولتے ہیں، یہ پالان۔ وقال ابان حدثنا مالک بن دینار عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معها اخاها عبد الرحمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ بھیجا ان کے بھائی کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ فاعمرها، انہوں نے ان کو عمرہ کروایا۔ کہاں سے؟ من التنعیم، تنعیم سے۔ وحملها، اور انہوں نے سوار کیا ان کو، کن کو؟ حضرت عائشہ کو۔ کہاں؟ علی قطب، پالان کی لکڑی پر، یعنی خالی سیدھے اونٹ پہ نہیں بٹھا دیا بلکہ کجاوے میں بٹھایا۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ شد الرحال، حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ پالان باندھو، فی الحج، حج میں۔ فإنه احد الجہادین، کہ یہ بھی دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے، یعنی حج بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ اب یہ جو تنعیم سے عمرہ کرنے والی بات ہے نا، تو اس میں جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ خود نہیں گئے بلکہ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا، اور شاید اس لیے کہ اگر آپ چلے جاتے پھر ہم سب مشقت میں پڑ جاتے اور لازمی طور پر کرتے۔ اب بھی لوگوں نے اپنے اوپر بڑی مشقت ڈالی ہوئی ہے، لیکن پھر شاید کوئی بھی نہ رہتا پیچھے۔ حدثنا محمد بن ابی بکر هو المقدمی حدثنا یزید بن زرع حدثنا ازرت بن ثابت عن سمامة بن عبد الله بن انس قال حج انس على رحل ولم يكن شحيحا، حضرت انس نے حج کیا پالان پر، ولم يكن شحيحا، اور وہ کچھ بخیل نہ تھے۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج على رحل، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالان پر حج کیا، وکان زاملته، اور اس پہ آپ کا سامان بھی تھا۔ حدثنا عمرو حدثنا ابو عاصم حدثنا ایمن ابن نابل، دونوں نام خوبصورت ہے، ایمن ابن نابل۔ حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ اعتمرتم ولم اعتمر، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے عمرہ کر لیا، میں نے عمرہ نہیں کیا۔ فقال یا عبد الرحمن اذهب باختک، آپ نے فرمایا عبد الرحمن اپنی بہن کے ساتھ جاؤ، فآمرها، انہیں عمرہ کرواؤ، من التنعیم، تنعیم سے۔ فاحقبها على ناقة فاعتمرت، تو انہوں نے بٹھا لیا ان کو اونٹنی پر، فاعتمرت، تو حضرت عائشہ نے عمرہ کر لیا۔ باب فضل الحج المبرور، حج مبرور کی فضیلت۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال افضل ہیں، بہتر ہیں؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ قال جہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ ہو، مبرور یعنی بر سے، یعنی جس میں نیکی ہی نیکی ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، مکروہات، محرمات، ممنوعات میں کسی چیز میں انسان نہ پڑے۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا خالد اخبرنا حبیب بن ابی امرۃ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل، حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب عمل سے افضل ہے۔ قال، فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، تو آپ نے فرمایا کہ عمدہ جہاد حج مبرور ہے، بہترین، جس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جہاد کن الحج، کہ تم عورتوں کا جہاد حج ہے، یعنی اگر کوئی عورت حج کر لیتی ہے تو گویا وہ جہاد کا ثواب پا لیتی ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا سیار ابو الحکم قال سمعت ابا حازم قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم يرفث، کوئی بے حیائی کی بات نہ کی، ولم يفسق، کوئی گناہ نہ کیا، رجع، وہ لوٹا، کیوم، اس دن کی طرح، ولدته امه، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پیدا کیا تھا، یعنی جس طرح ایک بچہ بالکل گناہوں سے پاک نکلتا ہے،
اسی طرح وہ شخص جو ان گناہوں سے بچ کے حج کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ باب فرض مواقیت الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کی میقاتوں کا بیان۔ فرض یعنی لازم، مواقیت میقات کی پابندی۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر قال حدثني زید بن جبیر انه اتى عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فی منزلہ، زید بن جبیر جو ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر پہ آئے یا جگہ پر آئے، ٹھکانے پہ آئے، وَلَهُ فُسْطَاطٌ اور ان کا خیمہ تھا، وَسُرَادِقٌ اور قنات، فَسَأَلْتُهُ تو میں نے آپ سے پوچھا، مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ کہ میرے لیے کہاں سے جائز ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھوں؟ قال فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا تھا لأہل نجد قرنا، نجد والوں کے لیے قرن کا علاقہ، ولأہل المدینہ ذو الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، ولأہل الشام الجحفہ، اور شام والوں کے لیے جوفہ کا مقام۔ باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ لیا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالی ہاتھ اور فقیر بن کے حج نہیں کرنا چاہیے، حج کے لیے جو استطاعت ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان وہاں کیا استعمال کرے گا اور پیچھے گھر والے کیا استعمال کریں گے، یعنی مال وغیرہ میں کھانے پینا اور ضروریات زندگی کیسے پوری ہوں گی۔ لیکن دوسری طرف ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ صرف پیسہ ہی کافی نہیں بلکہ اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بشر حدثنا شبابہ عن ورقاء عن عمرو بن دینار عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان اہل الیمن یحجون ولا یتزودون، ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل یمن جو تھے وہ حج کیا کرتے تھے اور زاد راہ نہیں لاتے تھے، ویقولون نحن المتوکلون، اور کہتے تھے ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے بھروسے پہ آ گئے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ ہی کھلائے گا۔ فاذا قدموا المدینہ، جب وہ مدینہ آتے، سأل الناس، لوگوں سے مانگنے لگتے، اور آج بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، رواہ ابن عیینہ عن عمرو عن اکرمہ مرسلا۔ باب محل اہل مکہ للحج والعمرہ، اہل مکہ والوں کے لیے حج اور عمرے کا احرام کہاں سے ہوگا؟ پہلے کیا بتائی، ساری دنیا والوں کے لیے مختلف ڈائریکشنز متعین کر دی کہ مکہ میں نجد کی طرف سے آنے کی خاص سڑک ہوگی، ایک خاص علاقہ ہوگا جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہوں گے، مدینہ سے آنے والے خاص پوائنٹ سے، اور دوسری طرف تو ان علاقوں کا تو بتا دیا۔ لیکن اب یہ کہ جو اس حرم کے اندر ہی رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے، یا مکہ میں رہ رہے ہیں، مدینہ میں تو آنے والے ذوالحلیفہ سے باندھیں گے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میقات مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لأہل المدینہ ذو الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، ولأہل الشام الجحفہ، ولأہل نجد قرن المنازل، پیچھے قرن کا لفظ ہے، یہاں قرن المنازل آیا، ولأہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے یلملم، یلملم ایک پہاڑ ہے، ہم لوگ بھی یعنی پاکستان انڈیا وغیرہ سے جو لوگ جاتے ہیں تو اسی کی سمت پر احرام باندھتے ہیں، یعنی ضروری ہے کہ یلملم کے اندر سے ہو کے گزرے ہیں، یعنی اس کے برابر کی جگہوں پر۔ ہن لہم، یہ ان سب کے لیے ہیں، ولیمن اتا علیہن من غیرہن، اور جو ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے آئے، ممن اراد الحج والعمرہ، جو بھی ارادہ کرے حج اور عمرے کا، ومن کان دون ذالک فمن حیث انشا، اور جو اس کے علاوہ ہو یعنی مکہ کے اندر یا قریب رہتا ہو، یعنی ان جگہوں کے اورے رہتا ہو، انشا حتی اہل مکہ من مکہ، تو وہیں سے وہ احرام باندھے گا، یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔ یعنی اگر کسی کا گھر ذوالحلیفہ سے ادھر کو ہے مکہ کی طرف، تو کیا وہ ذوالحلیفہ جا کے احرام پہن کے آئے گا؟ نہیں، جہاں ہے وہیں سے چل پڑے گا۔ اگر کوئی یلملم سے پار رہتا ہے دوسری طرف مکہ کے قریب سمت پہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اسے یہ تکلف نہیں کروایا گیا کہ وہ باہر آئے اور پھر واپس جائے، جہاں ہے وہیں۔ اسی طرح مکہ کے لوگ کہاں سے کریں گے؟ مکہ ہی سے۔ باب میقات اہل المدینہ ولا یحلون قبل ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کی میقات اور وہ ذوالحلیفہ سے پہلے احرام نہیں باندھیں گے، یعنی مدینہ سے احرام نہیں باندھ کے چلیں گے، بلکہ کیا کریں گے، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہی باندھیں گے۔ اب ہمارے ہاں کئی لوگ گھر سے ہی باندھ کے چلتے ہیں، چلے کوئی بات نہیں، اگر آپ نے کپڑے کی حد تک چینج کر لیا، لیکن نیت نہیں کرنی چاہیے۔ نیت جب وہاں پر اعلان ہوتا ہے کہ میقات قریب آ رہی ہے یا میقات آ رہی ہے اور آپ احرام کی نیت کریں تو اسی وقت کرنی چاہیے۔ یعنی احرام اگرچہ مردوں کے لیے وہ 2 چادریں ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل احرام نیت کا ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے تو ان کا نارمل ڈریس ہی ہے۔ باب میقات اہل المدینہ ولا یحلون قبل ذی الحلیفہ، حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن، قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ويهل أهل اليمن من يلملم. باب محل أهل الشام. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. یعنی یہ مقام ان ملک والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جو دوسری جگہوں پر ان جگہوں پر سوار ہو کر آئیں، یعنی یہاں سے گزریں. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ، اور ان کے لیے بھی جو آئیں ان جگہوں پر، یعنی یہاں سے گزریں، ان کے لوکل لوگ بھی اور جو یہاں سے گزر کر جائیں. من غیر اہلہن، ان جگہوں کے رہنے والوں کے علاوہ. لمن کان یرید الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرے. فمن کان دونہن، اور جو ان کے علاوہ ہوں. دونہ کا کیا مطلب؟ ورے. ورے کا کیا مطلب؟ جیسے ہم پنجابی میں اورے کہتے ہیں. فمحلہ من اہلہ، تو وہ اپنے گھر سے یہ احرام پہنے گا. وقذاک حتی اہل مکہ یحلون منہا، اور مکہ والے مکہ سے اپنے گھر سے پہن کے نکلیں گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہاں سے جب حج کے لیے جاتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، تو عمرے کا احرام آپ کہاں سے باندھتے ہیں؟ جہاز میں اس کی نیت کرتے ہیں مثلا. پھر آپ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر آپ مکہ میں رہنے لگتے ہیں 10 دن 20 دن 40 دن جتنے بھی آپ کی قسمت میں. پھر حج کا دن آ جاتے ہیں، تب احرام پہننے کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے ہی پہن لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی پھر آپ لوکل لوگوں کی طرح ہو جائیں گے. باب محل اہل نجد. حدثنا علی حدثنا سفیان حفظناه من الزهري عن سالم عن ابي وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اهل المدينة ذو الحليفة ومحل اهل الشام مهيعة وهي الجحفة واهل نجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمعه ومحل اہل الیمن یلملم. اور ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے میں نے خود نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یمن والے یلملم سے. باب محل من کان دون المواقیت، جو میقات کے ادھر یا ورے رہتے ہوں وہ کیا کریں. حدثنا قتیبہ حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأهل المدینة ذا الحلیفہ ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. باب محل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت آتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حيث أنشأ کا مطلب جہاں سے وہ اٹھے یا چلیں مراد ہے. باب ذات عرق لأهل العراق. اہل عراق کا کیا ہے؟ ذات عرق. حدثنا علی بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران، جب یہ دو شہر فتح ہو گئے، کون سے؟ بصرہ اور کوفہ. اتو عمر، تو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے. فقالوا، کہنے لگے، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی لأہل نجد قرنن، اہل نجد کے لیے قرن. وہوا جور عن طریقنا، اور وہ ہمارے رستے سے ہٹ کر ہے. جور جائر، وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، ٹیڑے رستے، یعنی وہ دوسری طرف کو ہے. وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، اور اگر ہم قرن جانے کا ارادہ کریں تو ہم پہ بڑی مشکل ہو جائے گی، یعنی وہ ہمارے راستے میں نہیں آتا، دوسری طرف ہے. قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا، تو آپ نے فرمایا دیکھ لو اس کے برابر. حَذْوَهَا جسے وہ لفظ آتا ہے نا، حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، نماز کے لیے پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اکبر کہاں سے کرنا ہے؟ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کے. تو حَذْو کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے برابر ہی. فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم ادھر نہ جاؤ، سیدھے رستے پہ آؤ، لیکن احرام کہاں سے باندھو؟ جو اس کے برابر پٹی جا رہی ہے اس سے. فحد لهم ذات عرق، تو انہوں نے ان کے لیے ذات عرق میقات مقرر کی. باب الصلاۃ بذی الحلیفہ، یعنی جب احرام پہنا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ نماز پڑھی جائے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ بالبطحاء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی بٹھا دی بطحاء پر، یعنی پتھریلے میدان پر. بذی الحلیفہ، ذی الحلیفہ میں. فصلی بہا، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی. وکان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یفعل ذلک، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسا کیا کرتے تھے، یعنی وہ بھی جب ذی الحلیفہ کی طرف سے احرام پہن کر عمرے کے لیے جاتے تو وہاں نماز پڑھ کے جاتے تھے، یعنی احرام کی ایک طرح سے نفل.
باب خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی طریق الشجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درخت کے رستے سے گزرنا، یعنی ایک درخت تھا جو ذوالحلیفہ کے قریب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رستے سے آتے اور جاتے تھے. اب جو مسجد ہے موجودہ یہ اسی درخت کی جگہ پر ہے، اور مسجد بھی اسی لیے بنائی گئی کہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیں، ورنہ تو کوئی ایسے ہی سرائے بھی بنایا جا سکتا تھا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاس عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من طریق الشجرۃ ويدخل من طریق المعرس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے راستے سے نکلتے تھے مدینہ سے اور واپسی پر معرس کے راستے سے ہو کے گزرتے تھے، یعنی اسی راستے سے نہیں جاتے تھے. وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جاتے یصلی فی مسجد الشجرہ، تو اس درخت والی مسجد پہ نماز پڑھتے. اذا رجع صلی بذی الحلیفہ، اور جب وہ لوٹتے تھے تو نماز پڑھتے تھے ذوالحلیفہ میں. کس جگہ پر؟ ببطن الوادی، وادی کے نشیب میں. وبات حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. یعنی دونوں جگہ تھی ذوالحلیفہ میں ہی، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق تھا، جانے کا راستہ اور تھا اور آنے کا اور. کتنے سمجھدار تھے. ہمارے ہاں اکثر سڑکیں کیا ہیں؟ ون وے کے اگینسٹ ہیں، یعنی ایک ہی سڑک پہ جانے اور آنے والے ٹکرے مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ون وے راستہ اختیار کیا، جانے کا ایک اور آنے کا دوسرا. یعنی چھوٹی چھوٹی سنتیں موجود ہیں لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ عید کے لیے بھی آپ نے کیا ہمیں بتایا، اور اس میں بھی کبھی سوچا آپ نے کتنی بڑی حکمت ہے کہ ایک طرف سے جاؤ اور دوسری طرف سے آؤ. کیوں؟ اگر جدھر سے جا رہے ادھر سے ہی لوگ آ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ازدحام زیادہ ہے، ہجوم زیادہ ہے، بلاکیج ہو جائے گا. اور وہ ہوتا ہے کیونکہ ہم تو سنت کو فالو نہیں کرتے نا. 1400 سال پہلے ہمیں تہذیب سکھا دی گئی لیکن ہماری سمجھ میں نہ آئی. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم العقیق واد المبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عقیق ایک مبارک وادی ہے. یہ بقیع کے قریب ہی ہے یہ جگہ، کہتے ہیں 4 میل کے فاصلے پر مدینہ سے وادی عقیق. حدثنا الحمیدی حدثنا الولید وبشر بن بکر التنیسی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني يحيى قال حدثني اکرمہ انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول انه سمع عمر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواد العقیق یقول اتانی اللیلۃ آت من ربی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات ایک آنے والا میرے پاس آیا، اتانی آیا میرے پاس، اللیلۃ آج رات، آتن آنے والا، من ربی میرے رب کی طرف سے. اور یہ کون تھا؟ فرشتہ ہی آتا تھا. فقال کہنے لگا صلی فی ھذا الوادی، اس وادی میں نماز پڑھو، المبارک جو برکت والی، وقل اور کہو عمرۃ فی حجۃ، کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے. یعنی جو حج کا ارادہ کرے وہ ساتھ عمرہ بھی کرے، یعنی حج تمتع جو ہے یہ مسنون حج ہے. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا فضیل بن سلیمان حدثنا موسی بن عقبہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه اري وهو في معرس بذي الحلیفہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائے گئے اور وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے، معرس جگہ پر، ببطن الوادی، وادی کے نشیب میں. قیل له، آپ سے کہا گیا، انک ببطحا مبارکۃ، کہ آپ بطحا کی مبارک وادی میں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو انک بالواد المقدس طویٰ. تو اسی طرح یہ کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایت جن پہ کی ہوتی ہے، برکت بھیجی ہوتی. وقد اناخ بنا سالم، اور ہمیں سالم نے ٹھہرایا، یعنی اونٹنی کو بٹھا لیا. یتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چونکہ حدیث بیان کرنے والوں میں سالم بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا. یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے اور وہ اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں ان کے والد عبداللہ بن عمر اونٹ ٹھہرایا کرتے تھے. یتحرى، کوشش کر رہے تھے کس چیز کی؟ معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص گزرگاہ کی جہاں آپ رات گزارتے تھے. معرس، اب تعریس اور عریس پیچھے پڑ چکے ہیں نا، رات کے آخری حصے میں قیام کرنا. وہ اسفل من المسجد الذي ببطن الوادی، اور وہ مسجد کے نیچے کی طرف تھی وادی کے بطن میں یا نالے کے نشیب میں، بینہم و بین الطریق وسط من ذلک، اور یہ اترنے والوں اور راستے کے درمیان میں جگہ تھی. باب غسل الخلوق 3 مرات، خوشبو کو دھونا 3 مرتبہ. خلوق خوشبو ہے یہاں، من الثیاب، کپڑوں سے. اب یہاں پر پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ 2 روایات مختلف آئیں گی. ایک میں یہ کہ آپ نے خوشبو دھونے کا حکم دیا، اور دوسری میں کیا ہے، آپ نے خود خوشبو کی حالت میں احرام پہنا. اب کس کو مانے اور کس کو نہ مانے وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا. باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه ارن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه، کہ یعلا کہتے ہیں حضرت عمر سے ذرا مجھے دکھانا، مجھے بتانا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو کیا ہوتا ہے. انہوں نے تجسس تھا کہ آپ کی حالت یا کیفیت اس وقت کیسی ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. قال فبينما النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے، ومعه نفر من اصحابی، اور آپ کے ساتھیوں کا ایک گروہ تھا.
جاءہ رجل، ایک شخص آیا، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے عمرے کا احرام پہنا ہو، وہو متدمخ، اور وہ لتھڑا ہوا ہو، بطیب، خوشبو میں، یعنی اس نے خوب خوشبو لگا رکھی ہو۔ فسکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ساعتن، کچھ دیر، فجاءہ الوحی، آپ پہ وحی آئی، فاشار عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر نے اشارہ کیا، الی یالا، یالا کی طرف، کہ دیکھو یہ ہے وحی کی کیفیت، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتائیے۔ فجاء یالا وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوب، یالا آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا تھا، قد اذل به، جس سے آپ پہ سایہ کیا گیا تھا، فادخل رأسہ، تو آپ نے اپنا سر داخل کیا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ، یعنی اس شخص نے، یالا نے آ کے اس کپڑے کے اندر جھانک کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا، وہو یغط، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خراٹے لے رہے ہوں، ثم سری عنہ، پھر آپ کی حالت ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ سرخی چہرے کی اور وہ خاص آواز۔ فقال این الذی سأل عن العمرہ، آپ نے پوچھا کہاں ہے وہ شخص جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا سورس کیا تھا، وہی تھی، کیونکہ یہ آیت قرآن میں تو آپ نے کہیں نہیں پڑھی۔ فأتی برجل، تو شخص لایا گیا جس نے سوال کیا تھا، فقال، آپ نے فرمایا، اغسل الطیب، خوشبو دھو ڈال، الذی بک ثلاث مرات، جو تجھ پہ لگی ہے 3 مرتبہ، وانزع عنک الجبہ، اور یہ چوغا اتار دے، وصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجتک، اور کرو اپنے عمرے میں جو تم کرتے ہو اپنے حج میں۔ قلت لعطا، میں نے عطا سے پوچھا، اراد الانقاء، یعنی آپ نے صفائی کا یا دھونے کا ارادہ کیا تھا، حین امرہ، جب اس کو حکم دیا، ان یغسل ثلاث مرات، کہ 3 مرتبہ دھو لے، قال نام، کہتے ہاں۔ اب اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ تم 3 دفعہ دھو لو، اور دھونے سے پھر جتنی بھی اتر جائے تو اتر جائے۔ اور دوسرا کیا ہے، باب الطیب عند الاحرام، احرام پہنتے وقت خوشبو لگانا، وما یلبس، اور جب وہ پہنے، اذا اراد ان یحرم، جب ارادہ کرے کہ احرام باندھے، ویترجل، کنگھی کرے، ویدہن، تیل لگائے، یعنی کیا یہ سب کام درست ہے؟ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، یشم المحرم الریحانہ، ابن عباس کہتے ہیں کہ احرام والا خوشبو کا پھول سونگھ سکتا ہے، ریحان خوشبودار پھول کے لیے ہے، وینظر فی المرآۃ، اور شیشہ دیکھ سکتا ہے، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتُ، اور دوائی لے سکتا ہے جو وہ کھاتا ہے تیل میں سے، وسمن، اور گھی میں سے، مثلا گھی اور تیل کے ساتھ جو دوائی وہ لیتا ہے، جیسے اب بھی بعض حکیمی دوائیاں جو کہتے ہیں کہ ان کو مکھن کے ساتھ کھائیں یا کچھ، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اور بھی اس قسم کی جو دوائی کسی کی ہیبٹ ہے یا عادت ہے لینے کی، تو وہ لے سکتا ہے۔ وقال عطا، اور عطا کہتے ہیں، یتختم، ختم، خاتم کہتے ہیں نا انگوٹھی کو، انگوٹھی پہن سکتا ہے، ویلبس الہمیان، اور اپنا بیلٹ باندھ سکتا ہے، ہمیانی کہتے ہیں بیلٹ کو، تو ابھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اپنے پاسپورٹ وغیرہ بیلٹ میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وطاف ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا، وہ محرمون، اور وہ احرام کی حالت میں تھے، وقد حزم علی بطنہ بثوب، تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا، یعنی ایک طرح سے بیلٹ باندھ رکھی تھی۔ ولم تر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتبان بأسا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے جانگیاں پہننے میں بھی کوئی حرج نہیں دیکھا، للذین یرحلون ہودجہا، جو ان کے ہودج کو کسا کرتے تھے، یعنی ایسا شخص جو مزدوری کرنے والا ہو۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اونٹ کی سواری خواتین کے لیے کیسی ہوتی تھی، اور وہ واقعہ بھی یاد کر لیں جب حضرت عائشہ کا ہار گما تھا اور تمام واقعات، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ڈولی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں جو دلہنوں کو، اب تو وہ نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ شاید کہیں دیکھی ہو آپ نے، ڈولی کی طرح ہی کجاوا بھی نیچے پہلے رکھا جاتا ہے، عورتیں اس پہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر کچھ لوگ اٹھا کے اس کو کیا کرتے ہیں، اونٹ پر رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص جس نے احرام پہنا ہو تو ہو سکتا ہے اسے یہ ڈر ہو کہ یہ کجاوا اوپر رکھتے اور اوپر سے نیچے اتارتے کہیں اٹک کے کھل ہی نہ جائے، تو ایسے لوگ احتیاطاً اگر اپنے سطر کو چھپانے کے لیے کوئی اور لباس نیچے سے عذراً پہننے، تو حضرت عائشہ اس کی اجازت دیتی تھی، وہ کہتی تھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی سے پھر گھڑی اور اینک اور انگوٹھی، یہ سب کچھ اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دوا کھانی ہے تو بھی، لگانی ہے تو بھی، پھر اسی طرح اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے تو اس ناخن کو اتارا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ لٹکا رہے اور انسان اذیت اٹھاتا رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دانت نکلوانا ہو، اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو وہ بھی نکلوا سکتا ہے۔ اسی طرح نہا سکتا ہے، کپڑے چینج کر سکتا ہے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن سعید بن جبیر قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یدہن بالزیت، کہ ابن عمر جو تھے وہ تیل لگاتے تھے۔ فذکرتہ لابراہیم، میں نے ابراہیم سے اس کا ذکر کیا، نخیس، فقال ما تصنع بقولہ،
تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی بات کو کیا کرو گے؟ حدثني الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانی انظر الى وبیس الطیب فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تم ابن عمر کی بات کرتے ہو، دیکھو حضرت عائشہ کی روایت ہے میرے پاس جس میں وہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے نشان ان کی مانگ میں، مفارق مانگ، وہ محرم اور وہ احرام کی حالت میں تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک میں آپ نے منع کیا اور دوسرے میں آپ نے لگایا اور لگانے کی اجازت دی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی حدیث ہے یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے اور دوسری 10 ہجری کا، یعنی حجۃ الوداع میں آپ نے خوشبو لگائی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو عمل آپ کا بعد کا تھا وہ حجت ہے اور جو پہلے کا تھا وہ چھوڑ دیا جائے گا. یعنی نیت کرنے سے پہلے جو خوشبو لگائی جاتی ہے اگر وہ جسم پر ٹھہر جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں خوشبو لگاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کے لیے. حين يحرم جب احرام باندھتے تھے، ولحله اور اسی طرح کب خوشبو لگاتی تھی جب آپ احرام کھولتے تھے، قبل ان يطوف بالبيت اس سے پہلے کہ آپ طواف زیارت کریں. حج کا دوسرا بڑا رکن ہے نا طواف زیارت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کا آدھا حصہ کب کھل جاتا ہے، یعنی باقی مناسک حج ادا کرنے کے بعد طواف سے پہلے، اور پوری طرح حلال انسان کب ہوتا ہے جب وہ طواف بھی کر چکا ہوتا ہے. باب من احل ملبدن. ملبد کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے بال جما لے، یعنی تیل کے ساتھ، یا جیسے اس زمانے میں لوگ جو تھے گوند لگا کے چپکا لیتے تھے، یا اسی طرح کوئی اور چیز. اب بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ بالوں کو سیٹ کر سکتے ہیں، مختلف سمتوں پہ ٹھہرا سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنے بالوں کو، جس کے اڑنے والے بال ہوں اور اسے یہ معلوم ہو کہ مجھے مشکل ہوگی، تو ان کو جما کے اگر کوئی چیز لگا کے کرتا ہے عمرہ یا حج تو کوئی حرج نہیں. حدثنا اسبغ اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بال جمائے ہوئے لبیک پکارتے دیکھا. باب الاحلال عند مسجد ذی الحلیفہ. حدثنا علی بن عبد الله حدثنا سفیان حدثنا موسى بن عقبہ سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما وحدثنا عبد الله بن مسلمہ عن مالک عن موسى بن عقبہ عن سالم بن عبد الله انه سمع اباه يقول ما احل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، یعنی مسجد ذی الحلیفہ. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. محرم کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا؟ ما لا جو نہیں، يلبس پہنے گا، المحرم محرم، من الثياب کپڑوں میں سے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ محرم کون سا لباس پہنے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلبس القمص، قمیصیں نہیں پہنے گا، ولا الامائم اور نہ امامہ، ولا السراویلات نہ شلوار، ولا البرانس اور نہ برنس یعنی اوپر کا کوٹ، ولا الخفاف اور نہ موزے، الا احد مگر ایک، لا یجد علیہ کہ اگر وہ نہ پائے کیا جوتیاں تو وہ کیا کرے گا؟ فیلبس خفین، تو خفین پہن لے گا، یعنی موزے پہن لے گا. کس طرح پہنے گا؟ ولیقطعہما اسفل من الکعبین، ٹخنوں کے نیچے تک ان کو کاٹ ڈالے گا. یعنی جیسے جراب ہے تو اگر اس کو ٹخنے کے نیچے والے حصے تک صرف رکھا جائے، جیسے کھلے شوز ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایسی جرابیں ملتی بھی ہیں، اگر اسی طرح موزے وغیرہ ہیں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. ولا تلبسوا من الثياب شيئا، اور نہ پہنو کپڑوں میں سے کوئی چیز مسہ کہ مس کیا اس کو زعفران نے، او ورسن یا ورس، یہ بھی خوشبو کا نام ہے. یعنی جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہو لیکن احرام کے کپڑے کو خوشبو نہ لگاؤ یا اسے کلر نہ کرو، کیونکہ زعفران سے رنگا بھی جاتا تھا. لیکن یہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے. باب الرکوب والارتداف فی الحج. سواری پر حج کرنا اور سواری پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، جیسے ردیف ہو کر، ارتداف مانا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد، یعنی آگے پیچھے ہو کے بیٹھنا. حدثنا وہب ابن جریر حدثنا ابی ان یونس الایلی عن الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اسامہ رضی اللہ عنہ کان ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ. اسامہ جو تھے حضرت زید کے بیٹے، جو آپ کو بہت پیارے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عرفات سے مزدلفہ جاتے وقت. ثم اردف الفضل من المزدلفہ الی منی، اور پھر فضل بن عباس جو تھے وہ مزدلفہ سے منی تک ساتھ بیٹھے. قال فکلاہما قال، دونوں کہتے ہیں لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک پڑھتے رہے، حتی رما جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری. باب ما یلبس المحرم من الثياب والاردیۃ والازر، ولبست عائشہ رضی اللہ عنہا الثياب المعصفرۃ وهي محرمۃ. باب ما کیا
یلبسو پہنے گا، المحرم و محرم، من الثیاب کپڑوں میں سے، والاردیۃ اور ردا کی جمع ہے اردیہ چادریں، والازر اور ازار کی جمع ہے ازر، یعنی کون سے کپڑے پہنے، چادر یا ازار. ولبست عائشہ، حضرت عائشہ نے پہنا الثیاب المعصفرہ، وہ کپڑے جو کسم سے رنگے ہوئے تھے، وہی محرمۃ حالانکہ وہ احرام کی حالت میں تھی. وقالت اور کہنے لگی لا تلثم کہ نہ ہونٹ چبائے، ولا تتبرقع اور نہ ہی برقع ڈالے، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران اور نہ پہنے کوئی کپڑا جس پہ ورس یا زعفران لگا ہو، یعنی عورتوں کے لیے. وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا، میں نے نہیں دیکھا معصفر کو کہ وہ اس میں کوئی خوشبو ہو. ولم ترى عائشہ بأسا بالحلی، حضرت عائشہ احرام کی حالت میں زیور پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی. والثوب اور کپڑا، الاسودی سیاہ رنگ کا، والمبردی اور گلابی رنگ کا، والخف اور موزہ للمرأتی عورت کے لیے، یعنی عورت موزے بھی پہن سکتی ہے، سیاہ یا گلابی کپڑے بھی جسے ہم گھر کے کلرڈ کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی پہن سکتی ہے، زیورات بھی پہن سکتی ہے. وقال ابراہیم لا بأس ان يبدل ثيابه، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر محرم اپنا لباس تبدیل کر لے، یعنی احرام کی حالت میں کپڑے چینج کر لے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کپڑا ایک دفعہ جسم پہ لگ گیا وہ دوبارہ اتر نہیں سکتا جب تک احرام کھلے نہ. ان کے خیال میں احرام باندھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو باندھ لو، جبکہ اصل چیز نیت ہے اور اپنے آپ کو روکے رکھنا کچھ مخصوص چیزوں سے. اچھا یہ جو لفظ برقع آیا نا، تو یہ برقع جیسے آپ نے آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ امارات اور ان علاقوں کی عورتیں اپنے چہروں کے اوپر خاص قسم کی وہ چیز پہنے ہوئے ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ لیدر کی ہوتی ہے، بعض اوقات معلوم نہیں کس چیز کی. تو اسی طرح برقع کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو جو چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں وہ پہنتی تھی، جبکہ کہا گیا کہ احرام کی حالت میں وہ نہ پہنے جائیں. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال اخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے، بعد ما ترجل ودهن جب آپ نے کنگھی کی تیل لگایا، ولبس ازارہ اپنا تہبند باندھا، ورداہ چادر ڈالی، ہوا واصحابہ آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے. فلم ينهى عن شيء اور آپ نے نہ روکا کسی بھی چیز سے، من الاردیۃ والازر چادروں اور تہبند وغیرہ سے، تلبسو کے پہنے جائے، الا المزعفرۃ مگر زعفران کے ساتھ، التی ترد علی الجلد کہ وہ جو جلد پر بھی گر رہی ہو. جس طرح ہم بعض اوقات رنگتے ہیں نا وہ ڈال کے اس میں چمک اور ابرک، تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ پہنے ہوئے ہو تو آپ کے جسم پہ بھی چمک آ جاتی. تو اسی طرح زعفران سے اس طرح رنگا جاتا تھا کہ وہ زعفران گرتا رہتا تھا جسم پر. کا ایسا کپڑا نہ رنگا ہوا ہو کہ جس کا رنگ اتر اتر کے یا خوشبو جسم کو بھی لگ رہی ہو. پھر کیا فرمایا، فاصبح بذی الحلیفہ، پھر ذی الحلیفہ میں آپ نے صبح کی رکب راحلتہ اور وہاں پر آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے، حتی استفا علی البیداء یہاں تک کہ وہ بیداء پر آپ کو لے پہنچی، احل ہوا واصحابہ تو آپ نے عمرہ کا احرام پہنا یا احرام باندھا یا احرام کی نیت کی، ہوا واصحابہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے، وقلد بدنتہ اور قلادہ ڈالا کس کو، اپنی اونٹنی کو. یہ کیوں قلادے ڈالتے تھے؟ نشان کے طور پر کہ یہ ہدی ہے کعبہ کی طرف جانے والی. وذالک لخمس بقین من ذی القعدہ اور یہ کب تھا؟ 25 تاریخ کو ذی القعدہ کی. فقدم مکہ لاربع لیال آپ جب پہنچے مکہ میں تو کیا ہو گیا تھا؟ ذو الحج کے 4 دن گزر چکے تھے، خلونا گزر چکے تھے، من ذی الحجہ ذی الحج میں سے. یہ سفر کتنے دن کا بنتا ہے؟ تقریباً 1 ہفتے کا، 8-9 دن کا بنتا ہے، کیونکہ 5 باقی تھے ذو القعدہ میں سے اور 4 گزر چکے تھے کس میں سے؟ ذو الحج میں سے. فطاف بالبیت آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، وسعی بین الصفا والمروہ اس کے بعد صفا مروہ میں سعی کی، ولم یحل من اجل بدنہ لانہ قلدہا اور آپ نے احرام نہیں اتارا کیونکہ آپ اپنی اونٹنی ساتھ لے کر آئے تھے. ثم نزل بأعلی مکہ عند الحجون پھر آپ حجون کے پہاڑ پر مکہ کے بالائی حصے میں اترے. وہ محل بالحج اور وہ حج کا احرام باندھ رہے تھے. ولم یقرب الکعبہ بعد طوافہ بہا حتی رجع من عرفہ اور آپ نے دوبارہ کعبہ کا طواف نہ کیا جب تک کہ آپ عرفہ سے واپس نہ لوٹے. وامر اصحابہ ان یطوفوا بالبیت اور آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں، وبین الصفا والمروہ صفا اور مروہ کا. ثم یقصر من رؤوسہم اور وہ کیا کریں؟ چھوٹے کرائیں اپنے بال. ثم یحلوا پھر وہ احرام کھول دیں. وذالک لمن لم یکن معہ بدنۃ اور یہ اس شخص کے لیے جس کے ساتھ اس کی ہدی نہ ہو، قلدہا جس کو اس نے ہار پہنایا ہوا ہو، ومن کانت معہ امرأتہ فہی لہ حلال اور جس کی بیوی اس کے ساتھ ہو وہ اس کے لیے حلال ہے. والطیب خوشبو بھی، والثیاب اور عام لباس پہننا یہ سب کچھ جائز ہے. اس سے ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص حج قران کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ جا کر طواف وغیرہ کر لے گا
اور اس کے بعد احرام نہیں کھولے گا جب تک کہ وہ عرفات وغیرہ سے واپس نہ آ جائے. جب وہ واپس آئے گا تو اس کے بعد وہ پھر طواف کر کے اور سعی کر کے پھر احرام کھولے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا کہ جا کے عمرہ کر لے، عمرہ کر کے احرام کھول دے اور پھر دوبارہ احرام پہن کے حج کر کے دوبارہ حلال ہوں. باب من بات بذی الحلیفۃ، باب من باتا جس نے رات گزاری بذی الحلیفۃ ذو الحلیفہ میں، حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئی. قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ہشام بن یوسف اخبرنا ابن جریج حدثني ابن المنکدر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 4 رکعتیں نماز پڑھی یعنی ظہر کی. وبذی الحلیفۃ رکعتین، اور ذی الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی کیونکہ سفر شروع ہو چکا تھا نا آپ کا تو اثر پڑی. ثم باتا، پھر آپ نے رات گزاری، حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئی، بذی الحلیفۃ ذو الحلیفہ ہی میں. فلما رکب راحلتہ، پھر جب آپ سوار ہوئے اپنی اونٹنی پر، واستوت بہ، اور وہ آپ کو لے کر سیدھی ہوئی، استوا مساوی سے برابر یعنی ہموار ہوئی، بالکل سیدھی ہو گئی. احلہ، تو آپ نے لبیک کہی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مدینہ سے آپ حج کی نیت سے نکلے تھے، ذو الحلیفہ میں آ کے آپ نے آرام کیا، پوری رات رہے، پھر وہاں سے صبح احرام پہن کے چلے، تو ایسا کرنا درست ہے. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی. وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور عصر کی نماز ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی. قال واحسبہ بات بها حتی اصبح، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہاں رات گزاری یہاں تک کہ صبح ہو گئی. باب رفع الصوت بالاحلال، رفع الصوت آواز بلند کرنا، بالاحلال لبیک کہتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، یعنی اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، یا ابتدا میں جب آپ نیت کریں تو پکار کے کریں تاکہ پتہ چلے سب کو کہ شروع ہو گیا. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الظہر اربعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی. والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین، اور عصر ذو الحلیفہ میں 2 رکعتیں. وسمعتهم یصرخون بہما جمیعا، اور میں نے ان کو سنا کہ بلند آواز سے پکار کر ان دونوں کا نام لے رہے تھے، یعنی حج اور عمرہ مراد ہے یہاں، بہما سے مراد حج اور عمرہ، یعنی لبیک حجا و عمرتن. یہ اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا تھی. اگر کوئی شخص صرف عمرے پہ جا رہا ہے تو لبیک عمرتن، اگر صرف حج کرنے جا رہا ہے تو لبیک حجن، اور اگر دونوں ہی کا ارادہ ہے تو لبیک حجن و عمرتن. باب التلبیتی، یعنی تلبیہ لبیک پڑھنا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان تلبیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ پکارنا کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے رب حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں نہیں تیرا کوئی شریک، حاضر ہوں. ان الحمد، یقیناً حمد و ثنا، تعریف، والنعمت، اور نعمت، لک تیرے ہی لیے ہے، والملک، اور بادشاہت، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارہ عن ابی عطیۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انی لاعلم کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلبیہ پڑھا کرتے تھے. کیسا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک. حضرت عائشہ کی روایت میں والنعمت لک تک ہے، اس کا مطلب ہے کہ مختصر پڑھنا بھی جائز ہے. تابع ابو معاویہ عن الاعمش وقال شعبہ اخبرنا سلیمان سمعت خیثمہ عن ابی عطیہ سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا. باب التحمید والتسبیح والتکبیر قبل الاحلال، یعنی لبیک کہنے سے پہلے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا. عند الرکوب علی الدابۃ، سواری پر سوار ہوتے وقت، یعنی لبیک سے پہلے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی جب سواری پہ بیٹھیں تو یہ پڑھ لیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن ابی قلابۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معه بالمدینة الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین
ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر. یعنی یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ ثم ركب، آپ سوار ہوئے، حتى استوت به، یہاں تک کہ اونٹنی آپ کو سیدھی لے کے کھڑی ہوگی، على البيداء، بیدا پر. تو آپ نے کیا کیا؟ پہلے الحمدللہ پڑھا، پھر سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر. ثم احل بحج وعمرة، پھر حج اور عمرہ دونوں کو پکارا، یعنی ان کی نیت کی. واحل الناس بهما، اور لوگوں نے بھی ساتھ ایسا ہی کیا. فلما قدمنا امر الناس، جب ہم آئے تو لوگوں کو حکم دیا. فحلوا، تو انہوں نے احرام کھول دیا. حلو حلال ہو گئے، یعنی احرام کھول دیا، حرام کا اپوزٹ ہے یہ. حتی کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ ترویہ کا دن آ گیا، یعنی 8 تاریخ ذو الحج کی. احلوا بالحج، تو انہوں نے پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھا. قال ونحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیدہ قیاما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ قربان کیے اپنے ہاتھ سے، قیاما، جبکہ وہ کھڑے تھے. وذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ کبشین، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے، املحین، چتکبرے. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، قال بعضهم هذا عن ایوب عن رجل عن انس، یعنی حج کے موقع پہ آپ نے اونٹوں کی قربانی دی، لیکن مینڈوں اور بکروں وغیرہ کی کہاں دی؟ مدینہ میں، یعنی اسی سال نہیں جبکہ آپ حج پہ نہیں آئے تھے، ان سالوں کی بات ہے. باب من احل حين استوت به راحلته قائمة، جب سواری سیدھی کھڑی ہو اس وقت لبیک کہنا. حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. باب الاحلال مستقبل القبلة، قبلہ کی طرف منہ کر کے احرام باندھنا. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا صلى بالغداة بذی الحلیفة امر براحلته فرحلت. ابن عمر جو تھے، اذا صلی، جب نماز پڑھ لیتے، بالغداة، صبح کی، بذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ میں، امر براحلته، تو حکم دیتے اپنی اونٹنی کو، فرحلت، تو اس پہ پالان رکھ دیا جاتا، ثم رکب، پھر سوار ہوتے. فاذا استوت به، جب ان کو لے کے وہ کھڑی ہو جاتی، استقبل القبلة قائما، تو وہ کیا کرتے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے رک جاتے، یعنی کھڑے ہو جاتے. یہ نہیں کہ اونٹ کے اوپر کھڑے ہو جاتے، مراد یہ ہے کہ اس اونٹنی کا منہ بھی ادھر کر لیتے. ثم یلبی، پھر تلبیہ کہتے، حتی یبلغ المحرم، یہاں تک کہ وہ حرم پہنچتے. محرم یہاں حرم کے معنی. ثم یمسک، تو تلبیہ کہنا چھوڑ دیتے. حتی اذا جاء ذاتوان، یہاں تک کہ جب ذی طوا میں آتے، ایک وادی کا نام ہے، بات بھی، تو وہاں پر رات رک جاتے. باتا بیت سے ہوتا، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور گھر وہ جگہ جہاں انسان رات گزارتا ہے. حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. فاذا صلی الغداۃ، جب صبح کی نماز پڑھتے، اغتسل، غسل کرتے، وزعم، اور سمجھتے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. تابعہ اسماعیل عن ایوب فی الغسل، اور ایک اور روایت میں بھی غسل کا ذکر ہے. اس سے مراد یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے پھر وہ دوبارہ غسل کر لیتے، کیونکہ دور سے آتے، کئی دن کا سفر ہوتا، گرمی، دھوپ، مٹی، سفر کی تھکان، تو وہ یعنی عمرہ پھر شروع کرنے سے پہلے نہا لیتے. تو ہمارے ہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ جب احرام پہن لیں تو پھر نہانا مکروہ ہے. حدثنا سلمان بن داود ابو الربيع حدثنا فلح عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا اراد الخروج الى مکہ ادهن بدهن. ابن عمر جو تھے مکہ جانے کا جب ارادہ کرتے تو کیا کرتے؟ تیل لگاتے. لیس له رائحة طیبہ، جس کی اچھی خوشبو نہ ہوتی، یعنی جس میں خوشبو نہ ہوتی. ثم یأتی مسجد الحلیفہ، پھر الحلیفہ میں آتے، یعنی اس کی مسجد میں آتے. فیصلی ثم یرکب، نماز پڑھ کر سوار ہوتے. وإذا استوت به راحلته قائمة احرما، یعنی جب اونٹنی کھڑی ہو جاتی تو پھر تلبیہ پڑھتے. ثم قال هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعل، اور پھر انہوں نے کہا کیا کہ اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. باب التلبیہ اذا انحدر فی الوادی، جب وادی کی طرف اترے. انحدر کا مطلب اوپر سے نیچے آنا، تو اس وقت تلبیہ پڑھنا. یعنی کوئی چڑھائی آئے یا اترائی آئے تو اس وقت تلبیہ پڑھا جائے. لیکن یہ ہے کہ مثلا اب تو سڑکیں بن گئی نا، تو اس وقت تو اونٹنیوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، اور وہ سفر جو تھا اس میں راستے میں بعض اوقات نیچے کو کھڈے کی طرف جانا ہوتا، کیونکہ لیول راستے نہیں تھے. تو میں کہ خاص طور پر جب نیچے کی طرف اونٹنی جا رہی ہوتی تھی تو وہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ادی عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضی اللہ عنہما فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر. ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے دجال کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکتوب لکھا ہوا ہے بین عینیہ، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر، کہ وہ کافر ہے. یعنی دجال کی 2 آنکھوں کے بیچ میں گویا پیشانی پر لکھا ہوگا کافر. فقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں لم اسمعہ، میں نے یہ نہیں سنا، ولکنہ قال، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اما موسیٰ کانی انظر الیہ
جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، گویا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اذا انحدر فی الوادی یلبی، کہ وہ جب وادی میں اترتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں مراد، کیونکہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔